محبت، انتقام اور خون کی رات۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ منڈیالہ وڑائچ کی گلیوں پر اتر رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے آنے والے طوفان کی خبر در و دیوار کو پہلے ہی مل چکی ہو۔ فائزہ کھڑکی کے پاس بیٹھی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کو ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے عبدالوحید کا ہاتھ تھام کر دنیا کی ہر مخالفت کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض دشمنیاں وقت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگ کی طرح اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہیں۔ عبدالوحید کمرے میں داخل ہوا تو فائزہ مسکرا رہی تھی۔ پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ بس یہی کہ آخر ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ عبدالوحید ہنس پڑا۔ اب سب ٹھیک ہے فائزہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ مگر قسمت شاید ان دونوں کی باتیں خاموشی سے سن کر مسکرا رہی تھی۔ اسی رات شہر کے ایک دوسرے کونے میں طارق کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ وہ اس شادی کو اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ وقت گزرنے کے باوجود اس کا غصہ کم نہ ہوا، بلکہ ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ آج حساب برابر ہوگا، اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گلیاں سنسان تھیں کہ اچانک خاموشی کو گولیوں کی خوفناک آواز نے چیر ڈالا۔ پہلا فائر ہوا، دوسرا فائر ہوا اور پھر تیسرا فائر ہوا، اور پھر یکے بعد دیگرے کئی گولیاں۔ چند لمحوں بعد ہر طرف چیخو پکار تھی۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے تو وہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ فائزہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ عبدالوحید اس کے قریب خون میں لت پت پڑا تھا، اور ذوالفقار عرف بھٹو بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ایک ہی لمحے میں 3 زندگیاں ختم ہو چکی تھیں۔ منڈیالہ وڑائچ کی فضا پر خوف طاری تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بول سکے، صرف رونے کی آوازیں تھیں اور سائرن بجاتی ہوئی پولیس کی گاڑیاں۔ صبح ہونے سے پہلے گوجرانوالہ اس واقعے سے لرز چکا تھا۔ سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے فوری اجلاس طلب کیا اور کہا، مجھے قاتل چاہیے، ہر صورت قاتل چاہیے۔ کمرے میں موجود افسران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سر، ملزم فرار ہو چکا ہے۔ سی پی او کی نظریں سخت ہو گئیں۔ فرار ہوا ہے، غائب نہیں ہوا۔ اسے ڈھونڈو۔ بس پھر کیا تھا؟ پولیس کی خصوصی ٹیمیں حرکت میں آ گئیں۔ موبائل فونز کا ریکارڈ چیک کیا گیا، مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، خفیہ ذرائع کو متحرک کیا گیا۔ ہر گزرتا لمحہ تفتیش کو نئے موڑ پر لے جا رہا تھا۔ 24 گھنٹے بعد ایک سنسان مقام پر پولیس کی گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ افسران خاموشی سے اپنی پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ وہ اندر موجود ہیں، ایک اہلکار نے سرگوشی کی۔ اگلے چند لمحوں میں پولیس نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ فرار ہونے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آخر کار ہتھ کڑیاں طارق کے ہاتھوں میں آ گئیں، اور وہ سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ جس شخص نے اپنے غصے اور ضد میں 3 زندگیاں چھین لی تھیں، آج قانون کے شکنجے میں تھا۔ بعد ازاں جب میں نے تفتیش ٹیم کی ایک افسر سے گفتگو کی تو اس کی آنکھوں میں کئی راتوں کی جاگ نمایاں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی ایک غلط فیصلہ صرف ایک انسان کو نہیں مارتا، کئی خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ میں نے مقتولین کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں سناٹا تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں جیسے خاموش زبان میں کہانیاں سنا رہی تھیں۔ فائزہ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اگر محبت جرم تھی، میری بیٹی کو ہی کیوں ملی؟ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ آج ملزم گرفتار ہو چکا ہے، تحقیقات جاری ہیں، عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن منڈیالہ وڑائچ کی وہ گلی آج بھی خاموش کھڑی ہے، جہاں محبت، نفرت اور انتقام کی جنگ میں 3 زندگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، اور شاید آنے والے برسوں تک لوگ اس رات کو یاد رکھیں گے۔ وہ رات جب محبت خون میں نہا گئی اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے یہ واقعہ خوف پیدا کر گیا۔ مزید سچے واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔